السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہونہار پاکستانی طالب علم سے ملوانے جا رہے ہیں جن کے والد صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک رکشہ ڈرائیور تھے۔ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ رکشہ چلایا اور رکشہ چلانے کے بعد حق حلال کی کمائی جو ہے اپنے بچوں کے پیٹ تک پہنچائی اور ان کی اچھی پرورش کی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں نقیب اعظم صاحب۔ نقیب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آرٹس گروپ میں ایف اے میں لاہور بورڈ میں پوری یعنی کہ اپنی جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، آپ کے کلاس فیلوز تھے، ان کو آپ نے مات دی اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور میرے اساتذہ کی محنت ہے جو آج رنگ لے کے آئی ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو بھی خوش کر دیا ہے، اپنے اساتذہ کو بھی خوش کیا ہے، اپنے ادارے کا بھی نام روشن کیا ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کوئی خوشی میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ والد صاحب رکشہ چلاتے تھے تو کس طریقے سے آپ کی جو ہے مالی معاونت وہ کر پاتے تھے، فیسلیٹیٹ کر پاتے تھے، اور کیسے گزر بسر ہوتا تھا؟ اور پھر پہلی پوزیشن آپ نے لے لی، کبھی سوچا تھا؟ نہیں، کبھی سوچا تو نہیں تھا، یہ تو میرے خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن والدین نے جیسے محنت کی ہے، والد محترم رکشہ چلاتے تھے تو انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا ہے۔ وہ جب بھی مجھے ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، ان کی کمر جو تھی وہ دکھتی رہتی تھی کیونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں، 40-45 سال ایج ہے، تو اس عمر میں رکشہ چلانا اور وہ بھی دن رات کا کوئی پتہ نہیں، کوئی آرام کا خیال نہیں، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، میری اولاد پڑھ رہی ہے، مجھ پہ محنت کی، تو اسی احساس کو میں نے لیا ہے کہ میرے والد محترم کو یہ احساس ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، تو پھر اولاد نے کیوں نہیں پڑھنا؟ اگر والد اتنی محنت کر رہا ہے، وہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے دن رات رکشہ چلا سکتے ہیں، تو میں نے تو پڑھنا ہے۔ یہی رکشہ چلانے سے مشکل کام نہیں ہے، میں نے تو پڑھنا ہے، کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، آرام دہ جگہ پہ پڑھنا ہے، تو اس سے بڑھ کے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے والدین کے درد کو، خود میں نے بھی درد لیا ہے، تو اس لیے میں اپنے والد محترم نے جو محنت کی ہے اسی ٹریک پہ میں چلاؤں کہ جیسے ابھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ والد صاحب 18 گھنٹے رکشہ چلاتے تھے، ان کی کمر میں درد رہتی تھی، لیکن وہ اس بچے کے ساتھ وہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتے تھے، یہ ان کو بھانپتے تھے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے اور کتنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ کنڈیشن ہے، اور اس نے بھی اپنے باپ کا مان رکھا۔ تو آپ کے ساتھ جو بچے پڑھ رہے تھے کالج میں، وہ برگرز بھی کھاتے ہوں گے، مٹن بھی کھاتے ہوں گے، چکن بھی کھاتے ہوں گے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے، تو کس طریقے سے مینیج کرتے تھے؟ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں آپ؟ جی، ہاسٹل کی زندگی آپ کو پتہ ہے، بہت ہاسٹل لائف جو ہے بہت مشکل والی ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کھا رہا ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، تو ہر خواہش تو پیدا ہوتی ہے، لیکن میں اسی بات پہ جاتا تھا کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کو احساس نہیں ہے پڑھائی کا کہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور ان کو اس بات کا نہیں احساس ہے۔ وہ عیاشی کرتے تھے، برگر کھاتے تھے، لیکن میں جو سادہ غذا ملتی تھی، کبھی سادہ پانی پی لیا، سادہ روٹی کھا لی، یعنی کہ بھوک لگتی تھی تو پانی پی لیتے تھے پیٹ بھر کے؟ جی ہاں، میں کہتا تھا کہ جو برگر کھاتے ہیں، یہ وغیرہ کھاتے ہیں، ان کو اتنا احساس نہیں ہے کیونکہ ان کے والدین ان کو خرچہ بھیج رہے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس ذرائع سے آ رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ میرے والد محترم جو مجھے پیسے بھیجتے ہیں وہ کیسے ان کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، تو اس لیے میرے پاس یہ احساس تھا۔ اگر میرے پاس کچھ خرچہ ہوتا بھی تھا تو میں وہ فیل کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا میری ضرورت پہ لگے، کچھ کتابوں خریدنے پہ لگ جائے، اور کچھ جو اصل میری واقعی ضرورت ہو اسی پہ خرچ ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ ایک بڑے متوسط طبقے اور علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ہیڈ بلو کی، جو بڑا پسماندہ علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں سے یہ نقیب کا تعلق ہے۔ نقیب، ایئر کنڈیشن روم میں جب لوگ بیٹھ کر سٹڈیز کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کے اس علاقے میں بجلی بھی ہوگی، تو گرمی کی شدت میں جو ہے وہ دماغ کو پڑتی تھی، اور کس طریقے سے؟ یار میرے پاس تو الفاظ نہیں ساتھ دے رہے۔ جی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت ہی مشکل رہی ہے اس میں محنت کرنے میں اور یہ پوزیشن حاصل کرنے میں، لیکن جو جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن روم میں لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جن کے پاس ایئر کنڈیشن روم ہوتے ہیں، اچھی فیسلٹیز ان کو ملتی ہیں، بہت سی سہولیات ہوتی ہیں، تو وہ پڑھتے تو ہیں، لیکن جتنی دیر یہ احساس ڈیولپ نہیں ہوتا کہ میرے پاس جو خون پسینے کی کمائی آ رہی ہے وہ بہت مشکل کی ہے، تو جس کے پاس ایسی کمائی آتی ہے اسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اپنے والدین کی لاج رکھنی ہے۔ جس کے پاس یہ جو ایئر کنڈیشن والے لوگ ہوتے ہیں جو ان ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو ان کے والد رکشہ تو نہیں چلاتے۔ اچھا، مجھے آخر میں یہ بتاؤ کہ سفید پوش جو طبقہ ہے، اس کے ہی بچے کیوں آگے آتے ہیں
اس کے ہی بچے کیوں تعلیمی میدانوں میں بھی سرگرم عمل اور نمایاں نظر آتے ہیں، جبکہ جو لوگ سونے کے چمچ لے کر جن کی پیدائش ہوئی ہے وہ لوگ اتنے کارگر ثابت نہیں ہوتے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہی میں اپنی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ احساس ڈیولپ کرنے کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سفید پوش طبقے کے بچے آگے آتے ہیں، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سفید چمچ کا یہ محاورہ یوز کیا، تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو اسٹڈی ہے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. وہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، اگر پڑھ لیا کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اگر کچھ بنیں گے تو ہمارے مستقبل سنورے گا. کتنے گھنٹے پڑھتے تھے آپ؟ یہ پڑھنے کی بات جہاں تک ہے تو یہ کبھی کبھی تو 18 گھنٹے بھی پڑھنا پڑتا تھا. نیند کی قربانی دی ہے آپ نے، آرام کی قربانی دی ہے، تو آج خوشی بھی بہت ہو رہی ہے کہ سب کو خوش کیا، والدین کو بہت خوشی ہوئی. پہلی پوزیشن آئی تو باپ کے آنکھوں میں جب آپ نے وہ چمک دیکھی خوشی سے، تو ایک خوشی کے آنسو بھی ہوں گے اوبویسلی ان کی آنکھوں میں، تو کیسا محسوس ہوا؟ بہت خوشی ہوئی کہ مجھے تو والد محترم کو جب پہلے بھی دیکھتا تھا تو مجھے جو احساس ہوتا تھا کہ یہ میرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جب پوزیشن آئی، جب پہلی بار ان کو ملا ہوں میں، تو یہی دیکھا ہے کہ والد محترم کو آج میری اس کامیابی سے خوشی ہوئی ہے. ان کی آنکھوں میں یہ خوشی کے آنسو تھے. تو آگے فیوچر میں کیا کرنا چاہو گے؟ آگے فیوچر میں جہاں تک وہ آپ بات کرتے ہیں تو میں نے یہی ٹریک چنا ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، مذہبی روحانیت کا ماحول ہے. تو والد محترم کی اصل جو ہے کہ یہی کہ انسان کی زندگی کا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنی اصلاح کر کے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. تو اس کے لیے میں جا تو سکتا ہوں، آفریں تو ہو رہی ہیں تو اور ہوں گی بھی کہ مختلف شعبہ جات میں، مختلف یونیورسٹی میں، لیکن جو میرا مستقبل کا ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ خود کی اصلاح کرنی، اور وہ یہاں رہنے کے علاوہ اور کہیں ایسا ماحول مذہبی روحانیت والا نہیں مل سکتا. تو اس لیے انشاءاللہ میں اسی کنٹینیو رکھوں گا. تو جی، یہ ہمارے درمیان موجود تھے نقیب اعظم صاحب، جنہوں نے لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن FA آرٹس گروپ میں حاصل کر کے نہ صرف اپنے غریب والدین کا جو ہے سر فخر سے بلند کر دیا. اور آخر میں علامہ صاحب کے شعر سے اختتام کروں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اپنے ہوسٹ یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اللہ حافظ.